جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں باقاعدہ ایک مافیا موجود ہے جو تمام چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اس کو آسمان پر لے جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ مختلف ممالک جہاں پہ مطلب کہ اگر آپ کہیں کہ یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی جب رمضان آتا ہے تو وہ رمضان کے استقبال میں تمام چیزوں کی اشیاء کی جو قیمت ہے وہ کم کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بالکل اس کا الٹا ہے. حالانکہ ہم یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے جو چیز 100 کی ہوتی ہے وہ اچانک سے 300-400 روپے کلو تک پہنچ جاتی ہے. تو اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ کہاں پہ جا کے ہم غلطی کر رہے ہیں, یا جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے, جو تاجر طبقہ ہے, یہ کہاں پہ جا کے غلطی کر رہا ہے. کیا وہ لوگ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں یا سسٹم کا قصور ہے, یہ پورا آوے کا آوا بگڑا ہے, کیا معاملات کیا ہیں اس پہ. سب سے پہلے میرا خیال ہے مفتی عبداللطیف صاحب سے بات کر لیتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے ہماری نشریات کے لیے ٹائم نکالا. مفتی صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, بے شک وہ کوئی غیر مذہب ملک ہو, یعنی کہ وہاں پہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, وہ رمضان کا بڑا احترام کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک سہولت کرتے ہیں اور چیزوں کی جو قیمت ہے ان میں ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں, اشیاء کی قیمت کم کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان آتا ہے ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے, اور یہ مہنگائی کا طوفان 30 روزے چلتا ہے. اس سے پہلے بھی قیمتیں مناسب ہوتی ہیں, اس کے بعد بھی قیمتیں مناسب ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا میرے لیے ایک گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ ایک بندے کے پاس گیا, گھوڑا طے ہو گیا 300 درہم میں. جب حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کے پاس اس کو لے کے آئے تو انہوں نے گھوڑا دیکھا, محسوس کیا کہ یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے, زیادہ قیمت کا ہے. کہا بھائی اگر 400 درہم دوں تو راضی ہو؟ اس نے کہا جی جیسے آپ کی مرضی. 500 درہم, 600, حتیٰ کہ 800 درہم کا وہ گھوڑا خریدا جو ان کے غلام نے 300 درہم میں خرید لیا ہوا تھا. جب خرید لیا تو غلام نے پوچھا جی وہ تو 300 درہم میں دے رہا تھا اور آپ نے 800 درہم میں لے لیا. کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پیارے پیغمبر کی ہاتھ پر بیعت کی تھی. کیا تھا؟ النصح لکل مسلم, کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے. تو میں سمجھ رہا تھا اس بندے سے زیادتی ہو رہی ہے. خیر خواہی یہ ہے کہ جتنے کی اس کی قیمت ہے اتنے ہی اس کو دوں. اسلام نے تو یہ سکھایا. اس لیے ہم نے کہا مسلمان کون ہے؟ مسلمان, بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. میں اپنے لیے پیسے پسند کرتا ہوں, دوسروں کے لیے مہنگائی پسند کرتا ہوں. اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں, سہولت پسند کرتا ہوں, دوسروں کو مشقت میں ڈالتا ہوں. اسلام دین النصیحہ ہے, خیر خواہی کا دین ہے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یقیناً ان کا ایمان کمزور ہے, وگرنہ وہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے ان جبریل القی فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب. کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کوئی بھی جان اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا لکھا ہوا رزق پورا نہ کر لے. پھر کہا فاجملوا فی الطلب, وہ رزق تمہیں ہر صورت میں ملنا ہے لیکن اس کو لینے کے لیے طریقہ اچھا اختیار کرنا. آج امت رزق لینے کے لیے طریقہ اچھا اختیار نہیں کر رہی. جو خیر خواہی کا دین تھا آج وہ زیادتی پر مبنی ہے. اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک سہولت لے کے آئے. حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ بنو اسرائیل میں پہلی امتوں میں ایک ایسا شخص جس کی بخشش کے لیے کوئی اتنا بڑا عمل نہیں تھا کہ بخشا جائے. ایک عمل اس کا سامنے آیا, کیا کہ اگر اس کے پاس کوئی تنگ دست آتا تو کہتا یار اس کو معاف کر دو, ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تجاوز کرے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا اس کا عمل کیا ہے؟ کہا یہ تیری مخلوق پر یہ آسانی پیدا کرتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں آنا احق بہی, میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ اس بندے پر احسان کروں. یہ میری مخلوق پر, میرے بندوں پر احسان کرتا رہا, میں اس پر احسان کر کے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمایا. کیا بات ہے. تو ہمیں جنت لینی چاہیے. یہ دنیا سارے دنیا چلی جاتی ہے, دنیا نہیں بلکہ جنت کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ رمضان تو جنت کی خرید کا مہینہ ہے, ہمیں امت پر نرمی, نصیحت اور خیر خواہی کا انداز پیش کرنا.